دیا گیا ہے. ہمیں ان کا صبر کرنا پڑے گا. جو یہ بچے کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے, ان کا حق بنتا ہے, ان کی قدر کرتے ہیں ہم. مگر میں ساتھ میں یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں سبوں سے, ہمیں کچھ دنوں کا انتظار کرنا چاہیے جب تک ہم دیکھتے ہیں, ہم نظر رکھے ہوئے ہیں ان پر کون سی کاروائی گورنمنٹ کر رہی ہے, ان کے اوپر کون سا الزام لگایا جا رہا ہے. جب تک لگنی چاہیے ان کو, اگر ان کو پچھلی دفعہ کی طرف ڈرامہ کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہاں خون کی ندیاں بہیں گی, ذمہ وار اس وقت گورنمنٹ ہوگی. دوسری بات میں یہ بتاؤں گا, ہمیں ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے گھبرائیں, جہاں ہمارے مذہب پر, جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, جہاں پر وہاں پر بات ہو تو ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. ہم سبھی میں زیادہ وقت نہیں, کیونکہ وقت کی کمی ہے, میں قدر کرتا ہوں سبوں کی. میں یہ بولتا ہوں کہ گورنمنٹ اتنی لاچار ہے. آپ یہ بتائیے, اس کا نریندر مودی پی ایم جو ہمارے نریندر مودی صاحب ہیں, ایک بہن ہماری ہے, ہم اس کو بہن بھلا ہی وہ BJP کی ہے, وہ ہماری بہن ہے, اس کا اشلیل تصویر مودی صاحب کے ساتھ جوڑ کر سوشل میڈیا میں وائرل کی جاتی ہے. وہ عورت باہر نکل کر مودی صاحب کو بولتی ہے, آئیے بتائیے مجھے ایڈریس دیجیے, میں کہاں ہوں, اگر میں تمہیں پسند ہوں مجھے بتائیے میں کہاں ہوں. مودی صاحب خاموش اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر اس کو اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا میں وائرل کہاں سے ہوتی ہیں. اگر یہ یہاں پر تقریر کیے ہوئے کئی ایجنسیاں یہاں پر ہوں گی, وہ ہماری ان تقریروں کو پتہ نہیں کہاں تک پہنچائیں گے. اگر ان کے پاس یہ ایجنسیاں ہیں تو میں یہ کہتا ہوں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس وہ ایجنسیاں کیوں نہیں ہیں جو یہ سوشل میڈیا میں ایسی بے بنیاد گستاخ یہ جو وائرل کرتے ہیں, جن سے آپسی مذہبی ٹکراؤ ہو جاتا ہے, وہ کہاں ہے. ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر سیفٹی ایکٹ ایک تقریر کرنے والے کو 5 منٹ کے اندر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو PSC لگائی جاتا ہے, تو ان لوگوں کے خلاف کہاں گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے. ہم وارن کرتے ہیں گورنمنٹ کو وہ جلد سے جلد اس کے خلاف ایکشن کریں. اور یہ جو مذہبی آپسی ہمارا ٹکراؤ ہوتا ہے, ایسے لوگ چاہے وہ مسلم ہو چاہے ہندو ہو, ہم ہر ایک مذہب کی قدر کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو, لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی کسی کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرے. ہمارا اسلام کہتا ہے ہم دوسرے مذہب کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتے, یہ ہمارا مذہب کہتا ہے. لیکن اگر ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی کرے ہم برداشت بھی نہیں کریں گے, ہم اس کی سے بالکل ٹوٹی ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم وارن کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو, ایسے لوگوں کو باز رکھے. باقی ہم نے جمگٹھا نہیں کیا, اس لیے کچھ حالات کی مجبوری تھی. ہم جذبات کی, لوگوں کی جذبات کی قدر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ گول کی گلیاں جو ہے یہ کہاں چلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا. اتنے لوگ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخ پر ہم یہاں کی گلیاں, یہاں کی زمین کم ہو جائے گی, اتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں. اگر ایڈمنسٹریشن اس چیز کو چاہتی ہے وہ بھی ہم کر کے دکھاتے. لیکن ہم ایڈمنسٹریشن کو بولتے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس گستاخ کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں. اگر اس کو پھانسی کی سزا نہیں ملی, اگر اس کو قانون کے مطابق سزا نہیں ملی تو یہی عوام ایک سیلاب بنے گا, اس وقت روکنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. شکریہ جناب, السلام علیکم. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اسلام زندہ باد. بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. قابل عزت عوام گول اور جتنے بھی یہاں معتبر اساتذہ اکرام, امام صاحبان اور جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں, سب سے ہم پہلے معذرت چاہتے ہیں. ایکچولی صبح یہ بات ہوئی تھی کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے, لیکن ہمارے دل میں یہ گواہی نہیں دی کہ یہ 4 گول کے لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ پوری امت کا مسئلہ ہے. برصغیر اور جتنے بھی پورے عالمی اسلام کے مسلمان ہیں, یہ ان کے دلوں کے ساتھ ایک رشتہ جڑا ہوا ہے. یہاں مسلک کی کوئی بات نہیں ہے, مسلمان کا وہی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کسی مسلمان کو ابھی بھی شک ہے وہ رہے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ, اور ان کا حشر وہی ہونا ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں. مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے, مسلمان سچ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. مسلمان جھوٹ کے خلاف کھڑا ہو کے, یعنی کہ وہ مرد مجاہد ہوگا جو ایسے حالات کا مقابلہ کرے گا. ڈرنے کی کیا بات ہے, ہمارا حق نہیں ہے ادھر.
क्या मुसलमानों ने इस मुल्क को नहीं सींचा? क्या मुसलमानों की कुर्बानियां नहीं रही? क्या यहाँ आरएसएस और बीजेपी के लोगों का ही हक है? अगर उनका हक है तो वो हमें बोले कि मुसलमान कहाँ जाएंगे, किस मुल्क में रहेंगे। अगर हमने इसको पसंद किया, हमारे बुजुर्गों ने किया, हमारे उलमा इकराम ने किया, तो मुसलमानों पे जुल्म क्यों? मुसलमान को गाय के नाम पे क्यों मारा जाता है? मुसलमान को कुत्ते के नाम पे क्यों मारा जाता है? मुसलमान को बिल्ली के नाम पे क्यों मारा जाता है? क्या यही इंसाफ है सरकार का? अगर कांग्रेस ने यही हालत की तो उनकी हालत लोगों ने वैसी कर दी, और यही हालत कल इस सरकार की भी होनी है। और हम गुजारिश करना चाहते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हिंदुस्तान की तनख्वाह तो खाते हो आप, लेकिन हुजूर के गुलाम भी हो आप। मुसलमानों, कब तक आपको ये हिंदुस्तान की सरकार एजेंट बना के रखेगी? ठीक है ना, जहाँ हमारे साथ ना इंसाफिया होती है वहाँ इंसाफ करो। अगर आपसे इंसाफ नहीं होता आप उन कुर्सियों को छोड़ दो। अगर किसी मेरे भाई को ठेस पहुंचती है, ज्यादा से ज्यादा आजकल एक ही ट्रेंड चला है, अगर कोई नौजवान हक की बात करता है बोलते हैं इसको पीएसए लगा दो। मेरे भाइयों, हम तो आए हैं 2 फुल के लिए, तो पीएसए लगा दो। कितने मुसलमानों को लगाना है? वहां भी हम इबादत कर सकते हैं, वहां भी हमें कुरान दिया जाएगा। जब नहीं दिया जाएगा तो हम वहां भी अपना राइट रख सकते हैं। घबराने की बात नहीं है। पीएसए कितने मुसलमानों को लगाओगे? जम्मू कश्मीर के जिन लीडरों ने इस रियासत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है, उनको भी जेलों में रखा गया। दिल्ली से आके रियासत जम्मू कश्मीर में कब तक आप काबिज रहोगे? ये चलने वाला नहीं है। और जो हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी हुई है, इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। जिस जगह से ये हुआ और अभी तक वो लोग कहते हैं ट्रेस नहीं हुआ। अरे 70 साल तो हमें आपकी FIR भी देखी हमने, आपके कमीशन भी देखे हमने। सारे लोग तो अनपढ़ नहीं है। मुसलमानों ने इस मुल्क को चलाया है, मुसलमानों ने इंसाफ की बात की है, मुसलमानों ने हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, बुद्धों को, दलित को इंसाफ दिया है। अगर आप